جلسہ لاہور ہونے جا رہا ہے، اور جلسہ لاہور کس کے لیے خطرہ ہے اور اسے کون رکوانا چاہ رہا ہے جلسہ لاہور کو؟ وہ صرف اور صرف تخت مریم کے لیے خطرہ ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، پولیس گردی، چھاپے بدستور جاری ہیں۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور پھر ابھی سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو لوگ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں یا رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں اور موجودہ جعلی نظام پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ تو بہرحال جی، سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے، پہلے تو وہ ذرا سنیے گا کہ عمران خان صاحب نے جیل سے کیا پیغامات بھیجے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کافی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے دو پیغامات ہیں جی۔ ایک ہے علیمہ خان صاحبہ کو، پہلے سنیے جی۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور جلسہ لاہور جو ہے وہ کافی بڑا امتحان ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ لاہور میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے 9 مئی۔ جب ہوا 9 مئی سے صرف 4 دن پہلے ایک ریلی نکالی گئی تھی، عمران خان صاحب نے اس ریلی کی قیادت کی تھی۔ داتا دربار پہ وہ ریلی ختم ہوئی تھی۔ داتا دربار صاحب پہ آ کے عمران خان صاحب نے مختصر خطاب کیا تھا گاڑی کے اندر بیٹھ کر، اور اس دن کے بعد سے لے کے آج تک لاہور میں کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اس اعتبار سے پاکستان کی سیاست شروع ہوئی تھی مینار پاکستان لاہور سے، اور آج پھر ایک بڑا امتحان ہے۔ 21 ستمبر کو جلسہ ہے، اور 21 ستمبر کے جلسے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی بات پر قائم ہے کہ وہ ہر صورت میں یہ جلسہ کامیاب کریں گے، اور اس کو منعقد بھی کریں گے۔ کامیاب عوام نے کرنا ہے، لیکن منعقد بھی کریں گے۔ علی امین گنڈا پور انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے جو قافلہ آئے گا اس کی قیادت علی امین گنڈا پور بنفس نفیس خود کریں گے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، سنگجانی جو جلسہ ہوا تھا اس میں علی امین گنڈا پور کی تقریر نے پورے جو عمران خان صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، اور بہت دور دور تک اس کے جو جھٹکے محسوس کیے گئے، اور اس کے آفٹر شاکس کئی دنوں تک جو ہے وہ موجود رہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے ایک بار پھر یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں اس ریلی کی قیادت کریں گے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہلے ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کو میں سنواتا ہوں جی، آپ کو وہ سنیے، اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے وہ بھی سنوائیں گے انہی کی زبانی، کیونکہ بہت ہی سخت پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ مقصد جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ انشاءاللہ 21 ستمبر کو لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم مافیا سے، ان کرپٹ ٹولوں سے اور ان مینڈیٹ چوروں سے اپنی حقیقی آزادی لیں، اور اس کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا آپ کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں اس حکومت سے کہہ رہا ہوں، مینڈیٹ چور حکومت سے، کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا، اور پختونخوا کے عوام سے میں مخاطب ہوں، آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، فرنٹ سے لیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کی صبح پختونخوا سے جو قافلے ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور انشاءاللہ جا کر مینار پاکستان پہ انشاءاللہ میں جلسہ کریں گے۔ اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے آزادی لینی ہے، یا ان چوروں، لٹیروں، مافیاز اور مینڈیٹ چوروں کے حوالے ان کو کر کے ان کو غلام بنانا ہے۔ انشاءاللہ ہم آزاد ہیں، اور انشاءاللہ ہم آزاد رہیں گے، اور اپنی آزادی کے لیے ہم عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ 21 تاریخ کو پھر ایک انشاءاللہ عمل، اور انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو آزاد کروائیں گے، اور ہم
پاکستان کو ان مافیا سے انشاءاللہ آزاد کرائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ علیم بن گناپور کہہ رہے تھے جی انشاءاللہ ہم آزاد کروائیں گے. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے اور جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے. اور جنگل کے بادشاہ کی ضد انا قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد ملک کی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کے تباہی کا سبب بن رہی ہے. تو یہ پیغام عمران خان صاحب نے خود بھی دیا. اب ذرا علیمہ خان صاحبہ کو سنیے. کافی امپورٹنٹ، کافی اہم اور بہت ہی سخت پیغام ہے 21 ستمبر کے لیے، اور بہت ہی تیاریاں کی ہوئی ہیں ہر طرح کی، اور ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ ضرور نکلیے پرامن طور پہ، آپ پرامن طور پہ نکلیے، خالی ہاتھ نکلیے. سامنے کیا کرتی ہے پولیس گردی ہوتی ہے، اور سامنے جو فسطائیت ہے وہ کیا کرتی ہے، انہیں اپنا کھیل کھیلنے دیں، ہم پرامن طور پر نکلیں گے. علیمہ خان صاحبہ کو سنیے جی. آخرت پہ اگر یہاں کوئی سوچ رہا ہوتا تو آخرت پہ اگر یہاں کوئی سوچ رہا ہوتا تو یہ اول تو یہ چیزیں کرتے ہی نہ. اب عمران خان نے جو میں اس کا فائنل آپ کو بتاتی ہوں، 21 تاریخ ٹیئر گیس ہوئے گی، ڈنڈے پڑیں گے، گولیاں چلائیں گے. ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. سب سے آگے ہم انشاءاللہ ان کی فیملی کھڑی ہوگی، ہمارے بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے. اگر انہوں نے کربلا بنانا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں مار دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور اگر جیل میں ڈالیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور یاد رکھیں لاہور، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور بھی تیار ہے. انشاءاللہ ہم لاہور میں نکلیں گے. یہ رکاوٹیں ڈالیں گے، ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے. اگر یہ کنٹینر کھڑے کریں گے ہم پیدل چل پڑیں گے. لیکن ہم مینار پاکستان انشاءاللہ اپنا احتجاج ریکارڈ پہ لانے کے لیے، ہم پرامن احتجاج ہم پہنچیں گے. اب یہ جو مرضی کرنا چاہے مریم نواز، آپ ڈرو کیونکہ آپ ناجائز اس سیٹ پہ بیٹھی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اگر اس پاکستان میں کیسز کھل جائیں، کیونکہ شہباز شریف جب یہ عمران خان کو اتارے اگلے دن اس کو سزا نہیں تھی. اب سارے کیسز میں یہ ان کی لانڈری ہو گئی ہے، یا سارے کیسز میں یہ دھل کر نکل آئے ہیں. کیس کبھی ختم نہیں ہوتے. تو اس سے آپ ڈریں کہ لوگوں کو اتنا مشکل میں نہ ڈالیں، اتنا ظلم نہ لوگوں پہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کا جو اس کے جو نتائج ہیں وہ برداشت نہ کر سکیں. اس سے انشاءاللہ 21 کو نکلیں گے. عمران خان نے کہا میں اگر 15 مہینے سے جیل میں بیٹھ سکتا ہوں، فکر نہ کریں، آپ صاحب بھی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں. ان کی کہتے ہیں میرے پارٹی والے بھی جائیں گے جیل میں، ہم جیل بھر دیں گے. لیکن یہ بھول جائیں کہ ہم اپنا احتجاج، یہ تو ابھی 21 کا احتجاج ہے. اس کے بعد 21 تاریخ کو وہ اگلے جو احتجاج ہے اس کا یہ انفارمیشن جو بھی عمران خان نے کال دینی ہوگی وہ 21 تاریخ کو جلسے کے اوپر دیں گے انشاءاللہ. مہربانی. میڈم پتہ چلتا ہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا حالات کے پیش نظر، تو کیا خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا ہے کہ جلسہ کینسل کسی صورت نہیں کرنا؟ کس نے کہا کینسل ہو گیا؟ ہو سکتا ہے میم جیسے فی دوبارہ چکر لگا رہے ہیں. نہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا جب 8 تاریخ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا ان کو صبح انہوں نے یہی منتے ترلے کیے تھے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اور آپ بس 8 تاریخ کو کر لیں. تو دھوکہ ہی دے رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا NOC یا نو NOC. آپ یاد رکھیں عمران خان وہ ہیں جنہوں نے 1 سال سے کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا جب تک آپ کے پاس NOC نہ ہو. انہوں نے کورٹس میں گئے، سارا دن ہمارے لائرز عمران خان کے کورٹس میں پھرے یہ جلسوں کی اجازتیں لیتے ہوئے. انہوں نے اس کا مذاق بنا دیا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آئینی حق ہے، ہمیں کورٹ کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف ایک کیا کہتے ہیں وہ پروسیجر فالو کر رہے تھے. لیکن نہیں، اپنے آئینی حق کو وہ کہتے ہیں ہم استعمال کریں گے. مہربانی.